الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الغر الميامین ما اتصلت عین بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ الحمدللہ دو پارے کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے اور آج تیسرے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنا ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کے ذریعے کہ انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے افضل ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی بعض انبیاء کو بعض دیگر انبیاء پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ بعض سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، بعض سے کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں اور تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد پھر اس پارے میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے، ان کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، کہ آپ نے ابراہیم کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا یعنی نمرود، جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے سلسلے میں مناظرہ کیا، ان سے بحث کی۔ تو نمرود کون تھا؟ وہ اپنے خود کو وہ سجدے کرایا کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو وقت کے بادشاہ سے جو ہے حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا اور اس کو کہا کہ اللہ ہی رب العالمین وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تم سچے خدا اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو ذرا آج مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ۔ تو اس طرح دلائل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خاموش کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دلائل کے ذریعے اپنی دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، اس طرح کی ڈیبیٹ کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایسی بستی جو اجڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس طرح ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، انہیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک ان پر موت طاری کی اور اس کے بعد پھر جو ہے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے اور انہیں یہ دکھا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر سود کی حرمت کا ذکر ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار رکھا ہے اور یہ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مسلمانوں سود لینا اور دینا دونوں چھوڑ دو۔ سود لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے، دونوں چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے یعنی سودی معاملات میں تم ملوث رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، یعنی تمہارے اور اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان جنگ ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں پورے قرآن میں اتنی سخت بات کسی جرم کے متعلق نہیں کہی گئی ہے جتنی سخت بات سود کے متعلق کہی گئی ہے کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ تم جنگ کرو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب فریقین کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں سائیڈ کے کیا لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ہم اسے ڈسٹروائے کر دیں۔ ظاہر ہے جنگ میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کیسے غالب آئیں، اور غالب آنے کے لیے جو سامنے والا ہوتا ہے جس سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو اس کو برباد کیا جائے، اسے ڈسٹروائے کیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندے کی جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے بندوں کی، کیا مقابلہ اللہ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں وہ بندے، اور بندوں کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہٰذا سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا اور سود کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ لازم ہے، نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔
اس کے بعد مالی معاملات کا بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ اچھا، اس پارے کے پہلے پیج میں تلک الرسل، وہاں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی اپنی عظمت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اچھا، لمبائی کے اعتبار سے بھی جو آیت سب سے زیادہ لمبی ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی، بقرہ ہی میں ہے، اور وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور پورے پیج میں یہ ذکر کیا گیا، یعنی ایک پیج کی آیت ہے، وہ ایک صفحے کی آیت ہے، پورے صفحے میں جو ہے ایک ہی آیت چل رہی ہوتی ہے، تو اتنی لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے؟ مالی معاملات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اسلام کو عبادت والا مذہب نہیں بنایا ہے کہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرے کا ہی نام اسلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اور ہر پہلو کے متعلق اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا جو معاملات ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، یا ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو، ان تمام معاملات کا لحاظ رکھنا اور خلاف ورزی نہیں کرنا، اس کی تلقین اسلام نے بار بار کی ہے۔ اور اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو، کہ معاملات جب ہو کسی کے ساتھ تو رائٹ ہمیں لکھ لینا چاہیے اسے، کہ ہمیں کیا ہوگا اس سے فائدہ، کہ اگر کوئی بھول جائے بعد میں، یا کوئی بعد میں کچھ اندیشہ ہو ایسا جس سے معاملات خراب ہو سکے، تعلقات خراب ہو سکے، تو اس چیز میں یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تبھی آپ لکھیں، بلکہ جس پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو تب بھی لکھ لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو اور تعلقات خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور آخر میں بہت جامع دعا اور مفید دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ ایک انسان جو ہے، ایک بندہ ہے، مومن ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، جتنا بھی وہ دیندار ہو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، شریعت کو فالو کرنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لازمی چیز ہے یہ، گناہ میں انسان مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو جو بھی کمی کوتاہی ہو رہی، ظاہر ہے ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم بشر ہیں، ہم سے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب، ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما، یعنی اپنے اعتبار سے تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت کرتے رہیں، لیکن اب اس اطاعت کے دوران جو بھی کمی زیادتی ہو جائے، یا پھر آپ سمجھے کہ کوتاہی ہو جائے، یا کبھی کوئی چوک ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو اس کی طاقت، اس کی قدرت کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جو انسان کی طاقت سے ہی باہر ہو اور انسان کے لیے کرنا امپاسبل ہو۔ بہرحال اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے، آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، عمران شخص کا نام ہے، تو اب چونکہ اس صورت میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ آل عمران۔ تو سب سے پہلے اس صورت میں اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا، کرسچنز کا ایک وفد آتا ہے نجران کے علاقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، اور اپنا ایک شاعر کھڑا کرتے ہیں، تو ان کے شاعر کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے ہیں، اور حسان بن ثابت انہیں شکست دے دیتے عیسائیوں کے شاعر کو۔ اس کے بعد یہ عیسائی اپنے میں سے خطیب کو کھڑا کرتے ہیں، خطبہ دینے والا، بیان کرنے والا، جو اسپیچ دیتا ہو بہت زبردست، اس کو کھڑا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کرتے ہیں، تو ان کا مقابلہ ہوتا ہے، حضرت ثابت بن قیس بھی اپنی خطابت سے انہیں ختم کر دیتے ہیں، شکست دے دیتے ہیں
کہ جو فصاحت بلاغت ان کے پاس تھی وہ عیسائیوں کی کے شاعر اور ان کے خطیب کے پاس نہیں تھی. بہرحال اس کے بعد وہ پھر دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں. اور ان کے یہاں جو عقیدہ تثلیث ہے, ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے کہ وہ گاڈ کے, اللہ کے 3 اجزاء مانتے ہیں کہ ایک جز فادر کا ہے, دوسرا جز ہولی اسپرٹ کا ہے, تیسرا جز عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور کہتے ہیں کہ ان تینوں حصوں کا مل کر جو مجموعہ بنتا ہے اسے جو ہے خدا کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے العیاذ باللہ 3 حصے ہیں. تو اللہ نے اس کی تردید کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے توحید کو ثابت کیا. اس کے بعد اہل کتاب کے جرائم کا ذکر ہوتا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, کہ یہود و نصارہ ان میں کتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں, لیکن یہ اتنے ناشکرے تھے, اتنے نافرمان تھے اور ظلم و تشدد بھی اتنا زیادہ کرتے تھے کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے. کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے. تو ان کے اس جرم کو بیان کیا. اس کے بعد فرمایا لا تتخذوا المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, کہ یہ حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں, کفار کو, ڈس بلیورز کو کے ساتھ گہرا تعلق نہ قائم کرو, گہری اور دلی دوستی قائم نہ کرو. مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مومنین کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی تعلق رکھے اور دلی دوستی قائم کرے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے, انہیں اسلام کی دعوت دیں گے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے, لیکن ایک لمٹ میں. جو دلی تعلق ہوتا ہے, گہری دوستی ہوتی ہے, وہ آپ کفار کے ساتھ ہم مسلمان نہیں کر سکتے, وہ صرف مومنین کے ساتھ کریں گے. ہاں رکھ رکھاؤ کے لیے, ماحول کو درست رکھنے کے لیے, ماحول حالات سازگار رہے اور آپ اسلام کی دعوت دیں, اس بنیاد سے آپ کو تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا ہے, ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے. لیکن جو دلی دوستی ہوتی ہے, دلی تعلق ہوتا ہے, اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ ہو. بہرحال اس کے بعد اس سورت میں, سورہ آل عمران میں 3 اہم واقعات کا ذکر ہے. سب سے پہلا واقعہ حضرت عمران کی بیوی کا ہے, جن سے حضرت مریم پیدا ہوتی ہے علیہ السلام. حضرت وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي, کہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور وہ نظر مانتی ہیں کہ یا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں اسے آپ کے راستے کے لیے وقف کر دوں گی, یعنی فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں ہی اسے وقف کر دوں گی, بس آپ مجھے بیٹا دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول تو کیا, لیکن انہیں بیٹا نہیں دیا, بیٹی دی, جو حضرت مریم تھی علیہ السلام. تو حضرت عمران کی جو بیوی تھی, انہیں ان کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے تو اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی اور کہ بیٹا ہوگا تو میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی, لیکن کیا ہے کہ یہ تو بیٹی ہو گئی, اب میں اسے اللہ کے راستے میں کیسے وقف کروں, یہ کتنا ہی اللہ کا کام کر پائے گی, دین کا کام کر پائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی بہترین بات ارشاد فرمائی, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, کہ جو بیٹا آپ نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے عطا کی ہے آپ کو. یعنی بسا اوقات دینی معاملات میں بھی لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں, عبادات میں, اللہ کو راضی کرنے میں, اللہ کے دین کے کام کرنے میں لڑکیاں بسا اوقات بہت سے لڑکوں سے آگے نکل جاتی ہے. تو حضرت عمران کی جو اہلیہ تھیں, جو حضرت مریم کی والدہ تھیں, ان کو بتایا گیا اس کے ذریعے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, کہ اللہ نے جو بیٹی دی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے, ان سے بہت کام لینا ہے, اور ان کے ذریعے سے پھر چونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا ہونا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. یہ ایک پہلا واقعہ. اس میں بھی اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ بھائی اولاد نہیں تھی ان کے پاس, لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد عطا کی. تو اولاد بھی ہم کن سے مانگیں گے, اللہ سے. مزاروں پہ جا کر سوال نہیں کریں گے, پیروں کے پاس جا کے نہیں کہیں گے کہ آپ اولاد عطا کر دیجئے. کن سے کہیں گے ہم اولاد کی دعا بھی کس سے کریں گے, اللہ سے, جس طرح حضرت عمران کی اہلیہ نے دعا کی. اس کے بعد جو دوسرا واقعہ اس صورت کا ہے وہ ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. حضرت زکریا نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی. تو جب حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی اسی وقت سے وہ اللہ کی بہت عبادت کیا کرتی تھی, بیت المقدس میں رہتی تھی, ایک حجرہ تھا ان کا, وہیں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ داخل ہوئے حضرت مریم کے پاس اور دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں, اور ایسے پھل ہیں جو کہ ابھی ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے, بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے, اور حضرت مریم جو ہے کہیں باہر نکلتی بھی نہیں ہے عام طور پر. تو حضرت زکریا کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی انا لکی ھذا, یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت
ہوا من عند اللہ، کہ یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت مریم کے ساتھ ایسا ان پر یہ فضل کیا، احسان کیا، ان پر رحمت کی کہ انہیں رزق دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے ان کو پھل اور دیگر جو ہے رزق عطا کیا کرتے تھے. تو حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ بھائی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، تو حضرت زکریا بھی گئے محراب میں اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگے. حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور بانجھ تھی کہ کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا نے کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی جو ہے آپ اولاد عطا فرما. کہ حضرت مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر، کرامت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، کہ جب ایک نبی کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہو جو کہ خارق عادت ہو، یعنی لاز آف نیچر سے ہٹ کر کوئی چیز پیش کر دی گئی. جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور لاٹھی ماری تو سمندر دو حصے میں ہو گئے. تو عام طور پہ یہ واقعات پیش نہیں آتے، لیکن نبی کے ذریعے ایسے واقعے کو پیش کیا گیا، ایسی چیز کو پیش کیا گیا جو کہ لاز آف نیچر کے خلاف ہے. تو جب ایسی چیزیں جو لاز آف نیچر کے خلاف ہوتی ہیں ایسی ظاہر ہو جائیں کسی نبی سے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور کسی غیر نبی سے کچھ ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. تو جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بغیر کسی سبب کے غیب سے ان کے پاس رزق آ جاتا تھا، تو یہ کرامت ان کی کرامات میں سے تھا. کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں آپ، کہ بعض وہ لوگ جو بزرگوں کی کرامت کو دیکھ کر ان سے ہی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں، اس کی بھی تردید ہوتی ہے اسی آیت میں. حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا کہ بھائی ان کے پاس جو ہے رزق آ رہا ہے، لیکن حضرت زکریا نے حضرت مریم سے دعا نہیں کی کہ جو ہے مجھے بھی مل جائے، بلکہ حضرت مریم کے اللہ سے دعا کی. تو معلوم ہوا کہ معجزات ہو یا کرامات ہو، یہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک نبی بھی اپنی طرف سے جب چاہے تب معجزہ دکھائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جب دکھانا چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے. اسی طرح کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ بزرگ ہو گیا ہے تو اب جب چاہے کوئی بھی کرامت کرتا پھر ایسا نہیں، بلکہ اللہ جب چاہے گا جس کے ذریعے چاہے گا کرواتا ہے. تو اصل اللہ ہے، تو دعا اللہ سے مانگی جائے گی، انسانوں سے یا مخلوقات سے دعا نہیں مانگی جائے گی. تو یہ جو ہے دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا اور اس کے بعد انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا کہ وہ بھی، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اس میں کہ بھئی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کیا ہے اولاد دی. اس کے بعد ایک تیسرا اہم واقعہ جو اس پارے میں ہے اور اس صورت میں ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام سے. اللہ رب العالمین کے کلمہ کن کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے جو کہ عام طور پر عادت سے ہٹ کر ہے. تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اس میں بھی ذکر ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ یہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اللہ اس دنیا کا پابند نہیں ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں کوزیلٹی کا مسئلہ ہے، کوز اینڈ ایفیکٹ، سبب مسبب کا ہونا ضروری ہے. ہم اسباب کے پابند ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. تمام اسباب کو، تمام کوزز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. بہرحال اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یہودیوں کا، کہ جب حضرت عیسیٰ نے دعوت دی، لوگوں کو اب اللہ کی طرف بلایا، تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی اطاعت کو قبول کر لیا، اور بہت سے لوگوں نے، یہودیوں نے کیا کیا، ان کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف سازش کرنے لگے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ یہود جو ہے حضرت عیسیٰ کے خلاف مکر و فریب کرنے لگے، پلاننگ بنانے لگے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک پلاننگ بنائی رکھی تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز، تمام پلانز میں سب سے بہترین پلان بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ سے زیادہ علیم اور حکیم تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہودیوں نے کیا پلان کیا تھا؟ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے. لیکن اللہ نے کیا پلان کیا تھا؟ اللہ نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم ان سے بچا کر زندہ آسمان میں اٹھا لیں گے. تو یہودیوں کو ایک کنفیوژن ہو گیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، لیکن کسی اور شخص کو پکڑ کر انہوں نے کیا ہے، سولی پر چڑھا دیا اسے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے زندہ آسمان میں اٹھا لیا.
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل السنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہے. جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، دنیاوی زندگی جو ہماری ہے، جس طرح ہم جسم اور روح کے ساتھ اس وقت زندہ ہے، ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی ابھی زندہ ہے. ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا لیکن وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا دوبارہ نزول ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا وہ مقابلہ کریں گے اور دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے اور مسلمان غالب آئیں گے، اور پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اسلام پھیل جائے گا اور سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. تو یہ بہت اہم ہے. اچھا، یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. کرسچنز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا، پھر بعد میں جو ہے وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. تو اللہ نے دونوں کی تردید کیا، فرمایا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ آپ کو کنفیوژن ہو گیا، آپ نے کسی اور کو عیسیٰ سمجھا. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان میں اٹھایا. بر رفعہ اللہ الیہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اچھا، پھر اس صورت میں مباہلے کی دعوت کا ذکر ہے. ابھی جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، تو دلائل کے ساتھ بھی بات کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ اب آپ مباہلہ کی دعوت دیجئے. مباہلہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر نکلیے، اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو، اہل کو لے کر باہر نکلیے، اور ان عیسائیوں سے کہیے کہ تم بھی اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور سب کو لے کر خود بھی آ جاؤ، اور مل کر اب ہم دونوں دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے. یعنی تم تو مجھے سچا نبی نہیں مان رہے ہو نا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ جاؤ، میں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں کہ جو خدا ہے ان سے ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے، جو غلط پر ہے، باطل پر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے. تو نجران کا جو وفد تھا عیسائیوں کا، وہ تیار نہیں ہوا، وہ ڈر گیا کہ بھئی اب اگر سچے نبی نکلے تب تو ہم پھنس جائیں گے. تو بہرحال جزیہ دیکھے انہوں نے اطاعت قبول کی. پھر اس پارے کے آخر میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. بہرحال اس میں انبیاء علیہم السلام نے سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، جو وعدہ لیا ہے، اس کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں گے، آپ کو کتاب دی جائے گی، حکمت دی گئی، لیکن آپ کی زندگی میں ہی اگر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی. تو تمام انبیاء علیہم السلام نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میری زندگی میں ہو جاتی ہے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اور انہیں فالو کریں گے اور ان کی مدد کریں گے. تو ان انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا، ان کی امتوں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو ان پر ایمان لانا ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام اپنی امت کو آخری رسول کی بشارت دے دیتے تھے، خوشخبری دے دیتے تھے. حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بھئی میرے بعد جو احمد نامی نبی آنے والے ہیں ان کو تم فالو کرنا، لیکن عیسائیوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، اور یہودیوں نے بھی ریجیکٹ کیا، حضرت موسیٰ کی بھی بات نہیں مانی انہوں نے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا دعوت عیسیٰ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ان میں رسول آئے تو اللہ نے مجھے بھیجا بنی اسماعیل میں، اور حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دے دی تھی کہ بھائی بنی اسرائیل کو کہ آخری نبی آنے والے ہیں ان کو فالو کرنا. لیکن یہودیوں نے تورات کے حکم کو بھی جھٹلایا، عیسائیوں نے انجیل کے حکم کو بھی جھٹلا دیا اور محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا. تو یہود نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور محمد الرسول اللہ کا بھی انکار کیا. عیسائیوں نے محمد الرسول اللہ کا انکار کیا، اور محمد الرسول اللہ کی امت وہ واحد امت ہے جو حضرت عیسیٰ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لاتی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتی ہے، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لاتی ہے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.